السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل AI آن لائن پر۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پارٹ 5 کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے پارٹ 1 to پارٹ 4 تک کی ویڈیو میں پوسٹ کر چکا ہوں۔ امید ہے آپ ویڈیو دیکھ بھی لیے ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے جا کر ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ جو بھی کوشچن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے ایگزام کے اسپیکٹ سے کافی مہتوپورن ہے۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو کی لنک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر سوال نمبر 1 ہے، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ کیا نہیں ہوگا بلکہ کیسا ہوگا۔ تو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ کیسا مسئلہ ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گلوبل وارمنگ VVI کوشچن ہے، ہمیشہ پوچھا جانے والا سنگین مسئلہ ہے۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 1817 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ڈاکٹر عبد المغنی کس زبان کے استاد تھے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا انگریزی زبان کے استاد تھے۔ سراج اور عرفانہ کس افسانہ کے کردار ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سراج اور عرفانہ جو ہے وہ آشیانہ جس کے کردار ہیں۔ آگے دیکھیے بوسہ نم کس کا مثنوی مجموعہ ہے؟ بوسہ نم کس کا مثنوی کا مجموعہ ہے؟ لطف الرحمن، سہیل عظیم آبادی، شوق نیموی یا پھر حسن نعیم؟ تو لطف الرحمن کا۔ آگے دیکھیے سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو آغا حشر کشمیری کا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے کس مصنف صنف کا آغاز کیا تھا؟ تو آپ کو معلوم ہوگا اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ ناول ہے۔ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہے؟ تو یہی ہے نذیر احمد۔ وہ اس ناول کا نام کیا ہے؟ تو مرات العروس ہے۔ اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو دیکھیے یہ کوشچن آ بھی گیا، تو کیا ہے؟ مرات العروس۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 9 میں ہے، مرزا غالب پہلے کیا تخلص استعمال کرتے تھے؟ تو دیکھیے مرزا غالب کا پورا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، تو یہ شروع میں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے مرزا اسد یعنی اسد، بعد میں جو ہے وہ غالب استعمال کرنے لگے تھے۔ بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا کس نے قرار دیا تھا؟ VVI کوشچن ہے جو آپ کے ایگزام میں اکثر پوچھا گیا ہے۔ تو خواجہ احمد عباس صاحب جو تھے انہوں نے بیدی کو اردو افسانے کا ناخدا قرار دیا تھا۔ چکبست کا پورا نام کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا پنڈت برج نارائن چکبست۔ پرویز شاہدی کا پورا نام کیا ہے؟ تو پرویز شاہدی کا سید اکرام حسین۔ آگے دیکھیے ہم نوجوان ہیں کس کی نظم ہے؟ جی ہاں، تو ہم نوجوان ہیں کس کی نظم ہے؟ تو یہ ہے پرویز شاہدی کی۔ درج ذیل شعراء میں مزاح کے شاعر کون ہیں؟ جی ہاں، تو وہ کون ہے؟ رمز عظیم آبادی، مبارک عظیم آبادی، اکبر الہ آبادی یا پھر زبیر رضوی؟ تو یہ ہے اکبر الہ آبادی۔ سراپا، رجز اور جنگ کس صنف کے اجزاء ہیں؟ تو دیکھیں مرثیہ کی کل ملا کر 8 اجزاء ترکیبی ہے، اسی طرح قصیدہ کے بھی جو ہے وہ 5 ہے، تو جس میں سے یہاں پر سراپا، رجز اور جنگ دیا گیا ہے، تو یہ قصیدہ کے اجزاء ترکیبی ہے۔ مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو مرزا غالب کا آپ کو میں بتایا ہوں اسد اللہ خان غالب۔ درج ذیل میں کون مثنوی نگار نہیں ہے نہیں بلکہ نہیں ہے؟ تو وہ کون ہے؟ تو وہ ہے چکبست لکھنوی۔ زہر عشق کس کی لکھی ہوئی مثنوی ہے؟ تو زہر عشق اس سے پہلے بھی شاید یہ کوشچن آیا تھا، نہیں جذبہ عشق آیا تھا جس کے مصنف کون تھے؟ غلام حمدانی مصحفی، لیکن یہاں پر پوچھا جا رہا ہے زہر عشق، تو اس کے ہے شوق لکھنوی، جو آپشن ڈی میں دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہے ایک اور مثنوی گلزار نسیم جس کے مصنف کون ہیں؟ دیا شنکر نسیم، اور جذبہ عشق کے کون ہیں؟ غلام حمدانی مصحفی۔ آگے ہے بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ بقاولی کس مثنوی کا کردار ہے؟ جی ہاں، تو یہ کس مثنوی کا؟ تو یہی جو ہے دیا شنکر نسیم کا جو مثنوی ہے جس کا نام ہے گلزار نسیم، اسی مثنوی کا کردار ہے۔ عرفان صدیقی کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ شیخ صدیقی، آپشن الف۔ تو اس طرح سے کل ملا کر آج کی اس ویڈیو میں 20 VVI کوشچن میں آپ کو بتایا ہوں۔ کسی بھی سوال میں ڈاؤٹ ہو آپ کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔
پھر میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر رہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔